بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ شرح الجمی کا سبق نمبر 144 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ولیس زید ذہب بہ سے لے کر یختار فیہ النسب تک پڑھیں گے۔ ولیس زید ذہب بہ منہ، زید ذہب بہ یہ مثال باب اضمار علی شریط تفسیر میں سے نہیں ہے، ای من باب الاضمار علی شریط تفسیر، فإن زیدن فیہ کیونکہ اس میں جو زیدن ہے، وإن کان یظن فی بعد النظر اگرچہ گمان کیا جا سکتا ہے بعد النظر میں، انہ مما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر کہ یہ اضمار علی شریط تفسیر کے قبیل سے ہے، والمختار فیہ النسب اور اس میں نسب مختار ہیں، لوقوع الاسم المذکور فیہ بعد حرف الاستفہام، حرف استفہام کے بعد اسم مذکور کے وقوع کی وجہ سے، لیکن یظہر بعد تعمق النظر لیکن ظاہر ہوگا نظر کی گہرائی کے بعد، انہ لیس منہ کہ یہ اضمار علی شریط تفسیر کے قبیل سے نہیں ہے، فإنہ کیونکہ وإن صدق علیہ اس پر صادق آتا ہے، انہ اسم بعدہ کہ اسم ہے اس کے بعد فعل ہے، مشتغل عنہ بضمیرہ ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے اعراض کر رہا ہے، لیکنہ لیس بحیث لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے، لو سلط علیہ ہوا اگر بعینہ اس فعل کو مسلط کیا جائے، او مناسبہ یا اس کے مناسب کو مسلط کیا جائے، لنصبہ تو نصب دے، اس حیثیت سے نہیں ہے، لأن ذہب بہ لا یعمل النصب کیونکہ ذہب بہ ہے یہ نصب کا عمل نہیں کرتا، وکذا مناسبہ اعنی اذہب اسی طرح اگر اس کے مناسب کو مسلط کیا جائے تو پھر بھی نصب نہیں دے گا اور وہ بھی نصب والا عمل نہیں کرتا۔ فَإِن قُلْتَ پس اگر آپ یہ کہہ دیں لا ينحصر المناسب کہ مناسب منحصر نہیں ہے فی اذہبہ میں، یعنی اذہبہ کے علاوہ بھی تو مناسب کو لایا جا سکتا ہے، فَلْيُقَدَّرْ مناسب آخر پس مقدر کیے جائیں دوسرے مناسب کو، ینصبہ جو نصب دے اس کو، مثل یلابس او اذهب علی صیغۃ المعلوم جیسے کہ یلابس اور اذهب معلوم کے صیغے پر، فیکون تقدیرہ تو تقدیر عبارت بن جائے گی زیدن یلابسہ الذهاب بہ او یلابسہ احد بالذهاب بہ او اذهبہ احد۔ قلنا ہم کہتے ہیں المراد بالمناسب ما کہ مناسب سے مراد وہ چیز ہیں یرادف الفعل المذکور جو فعل مذکور کے مترادف ہو، او یلازمہ یا اس کو لازم ہو، مع اتحاد ما اس چیز کے اتحاد کے ساتھ، اسند الیہ جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، فالاتحاد فیما ذکرتہ مفقود پس جس چیز کو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں اتحاد جو ہے مفقود ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ اور جب بات ایسی ہے، فَالرَّفْعُ تو رفع جو ہے، اَيْ رَفْعُ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ زید کو مرفوع پڑھنا مثال میں واجب ہے، بالابتداء ابتداء کی وجہ سے، وَنَصْبُهُ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْمَفْعُولِيَّةِ اور اس کو منصوب پڑھنا مفعولیت کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، فَلَيْسَ مِن بَابِ الْإِضْمَارِ عَلَى شَرِيطِ التَّفْسِيرِ تو یہ اضمار علی شریط تفسیر کے قبیل میں سے نہیں ہے، فَكَيْفَ مِمَّا يُخْتَارُ فِيهِ النَّصْبُ تو کیسے اس میں نصب مختار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں نصب مختار ہیں۔ وَلَيْسَ زَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ عَلَى شَرِيطِ التَّفْسِيرِ پانچویں صورت رفع کے واجب ہونے کی ہے، یہاں سے مثال کے ذریعے سے اس کا ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو بادی النظر میں ما اضمر عاملہ علی شریط تفسیر کی قبیل سے معلوم ہو،
لیکن حقیقت میں وہ ما اضمر عاملہ نہ ہو۔ جب ما اضمر عاملہ کے قبیل سے نہ ہوگا تو رفع واجب ہوگا، جیسے ازید ذہب بہ۔ بظاہر یہاں پر اسم مذکور جو ہیں حمزہ استفہام کے بعد واقع ہیں، اور اس کے بعد فعل ہیں ذہبہ، اور ذہبہ زیدون میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔ اور جب یہ شرطیں پائی جائیں کہ حمزہ استفہام کے بعد ہو اسم مذکور اور اس کے بعد وہ فعل ہو، اور وہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو، تو اس میں نصب مختار ہوتا ہے۔ تو بادئ النظر میں یہاں پر نصب مختار ہونا چاہیے، لیکن جب غور کیا تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ ما اضمر عاملہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے وہاں پر ایک اور شرط بھی ذکر تھی، اور وہ شرط یہ تھی لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ۔ مثال مذکورہ میں پہلی تو ساری باتیں پائی جا رہی ہیں، لیکن آخری بات کہ اگر اس کو یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کر دیں تو اس کو نصب دے، یہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذہبہ فعل کو بعینہ مسلط کر دیا جائے تو وہ نصب نہیں دے گا۔ ذہبہ کو مسلط کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ذہبہ کو بیہی کے ساتھ اکٹھا مسلط کیا جائے۔ جب بیہی کے ساتھ مسلط کیا جائے گا تو با جر دے گا، اس میں مذکور کو نصب نہیں دے گی۔ اور اگر صرف ذہبہ کو مسلط کر دے تو ذہبہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول رفع دیتا ہے، نصب نہیں دیتا، تو لنصبہ والی بات نہیں پائی گئی۔ اور اگر اس کا مناسب لے آئیں تو ذہبہ بیہی کا مناسب جو ہے وہ اذہبہ ہے، کیونکہ با نے ذہبہ کو اذہبہ کے معنی میں کر دیا، یعنی لازمی کو متعدی کر دیا۔ تو جب ذہبہ بیہی کا مناسب اذہبہ ہیں ان کو لائیں گے تو یہ بھی رفع دے گا، نصب نہیں دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ما اضمر عاملہ کی قبیل سے نہیں ہے، اس لیے یہاں رفع واجب ہوگا، نصب جائز نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ۔ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مثال باب اضمار علی شریطۃ تفسیر کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ فَإِنَّ زَيْدًا فِيهِ، کیونکہ اس میں جو زیدن ہے، وَإِنْ كَانَ يُظَنُّ فِي بَعْضِ النَّظْرِ، اگرچہ بادئ النظر میں گمان کیا جا سکتا ہے اس بارے میں، أَنَّهُ مِمَّا أُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شریطۃ التفسیر، کہ یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہے۔ وَالْمُخْتَارُ فِيهِ النَّصْبُ، اور مختار ہیں اس میں نصب، لِوُقُوعِ الْاسْمِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بَعْدَ حرف الاستفہام، اس میں مذکور کا حرف استفہام کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یظہر بعد تعمق النظر، لیکن ظاہر ہوگا نظر کی گہرائی کے بعد، انہ لیس منہ، کہ یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ فإنہ، کیونکہ وإن صدق علیہ، اگرچہ صادق آتا ہے اس پر یہ بات، انہ اسم، کہ اسم ہے، بعد فعل، اس کے بعد فعل ہے، مشتغل عنہ بضمیرہ، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے مشتغل ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے۔ لیکنہ لیس بحیث، لیکن یہ اس حیثیت سے نہیں ہے، لو سلط علیہ، کہ اگر مسلط کر دیا جائے اس پر، ہوا بعینہ اس فعل کو، او مناسب ہو، یا اس کے مناسب کو مسلط کیا جائیں، لنصبہ، تو نصب دے، تو اس حیثیت سے نہیں ہے، یہ بات اس میں نہیں پائی جا رہی۔ کیوں؟ لأن ذُهِبَ بِهِ، کیونکہ ذُهِبَ بھی جو ہیں، ذُهِبَ بِهِ جو ہیں، لا يعمل النصب، نصب والا عمل نہیں کرتا، وَكَذَا مناسبہ، اور اسی طرح اس کا جو مناسب ہے اذہبہ، وہ بھی نصب والا عمل نہیں کرتا، اعنی میری مراد اذہبہ، اور وہ اذہبہ ہے۔ اذہبہ جو ہے یہ باب افعال کا صیغہ ہے مجہول۔ فَإِن قُلْتَ لَا يَنْحَصِرُ الْمُنَاسِبُ فِي اُذْهِبَ، علامہ جامی رحمہ اللہ یہاں سے ایک سوال نقل کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذُهِبَ بِهِ کے مترادف مناسب کو صرف ایک میں یعنی اُذْهِبَ میں منحصر کر دیا، جبکہ اس کے مناسبات دوسرے بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اسم مذکور پر نصب آ سکتا ہے، جیسے یلابس او اذهب،
صیغہ معروف کے ساتھ ہوں، یعنی معلوم کے صیغے ہوں، پس اس بنا پر تقدیری عبارت یہ بن جائے گی زیدن یلابسہ الذہاب بہ، یا زیدن یلابسہ احد بالذہاب بہ، یا زیدن اذہبہ احد، یہ مثال بن جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معنی زید ذہب بہ کو لازم ہے، پس دوسرا مناسب لازم یا مناسب مترادف یہاں موجود ہیں جس کی بنا پر اس میں مذکور پر نصب آ سکتا ہے۔ تو قلنا سے علامہ جامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فعل مذکور کے مناسب مترادف یا مناسب لازم سے مراد یہ ہے کہ فعل مقدر اور مذکور کے فاعل میں اتحاد ہو، یعنی دونوں فعلوں کا مسند الیہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے مناسب مترادف یا مناسب لازم کی جو صورتیں ذکر کی ہیں ان میں یہ اتحاد مفقود ہے، اس لیے کہ اس میں فعل مناسب مترادف یا فعل لازم کا مناسب لازم کا جو فاعل ہے وہ الذہاب یا احدن ہے، اور فعل مذکور کا فاعل زیدن ہے، لہذا ان دونوں میں اتحاد نہیں، تو تسلیت درست نہ ہوگی۔ جب تسلیت نہ ہو سکی تو اس پر مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع واجب ہوگا، نصب جائز نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نصب کے واجب ہونے کی صورت ہیں اسی طرح رفع کے واجب ہونے کی بھی صورت ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہہ دیں لا ينحصر المناسب فی اذہبا، کہ اذہبا میں مناسب منحصر نہیں ہے، بند نہیں ہے، فَلْيُقَدَّرْ مناسب آخر، پس مقدر کیے جائیں دوسرے مناسب کو، ینصبہ جو نصب دے اس کو، مثل یلابس او اذهب علی صیغۃ المعلوم، معلوم کے صیغے پر، فیکون تقدیرہ، تو تقدیری عبارت یہ بن جائے گی زیدن یلابسہ الذہاب بہ، او یلابسہ احد بالذہاب بہ، او اذهبہ احد۔ قلنا، ہم کہیں گے المراد بالمناسب ما، کہ مناسب سے مراد وہ ہیں یرادف الفعل المذکورہ، جو فعل مذکور کا مترادف ہو، ہم مانا ہو، او یلازم ہو، یا اس کو لازم ہو، مع اتحاد ما، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس چیز کا اتحاد بھی ہو، اسند الیہ، جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ فالاتحاد فیما ذکرتہ مفقود، جو مثالیں آپ نے ذکر کی ہیں اس میں یہ اتحاد مفقود ہیں، موجود نہیں ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَالرَّفْعُ أَيْ رَفْعُ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ وَاجِبٌ۔ اس عبارت کے ذریعے سے علامہ جامی متن کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فَالرَّفْعُ پر فا فصیحیہ ہیں، اس لیے کہ یہ جزا ہیں شرط محذوف کی، اور شرط جو ہیں وہ اذا کان الامر کذالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب معاملہ اس طرح ہیں، یعنی جب بات اس طرح ہے تو مثال مذکور میں زیدن پر رفع بالابتداء واجب ہیں، اور مفعولیت کی بنا پر نصب جائز نہیں ہے۔ جب اس پر نصب بالمفعولیت جائز نہیں ہے تو نصب مختار کیسے ہوگا؟ لہذا یہ ما اضمر عاملہ کے باب سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ مضوان نے اضمار سے ہوگا، یعنی حقیقت میں ظاہر طور پر تو اضمار علی شریط تفسیر کے باب سے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اضمار علی شریط تفسیر کی قبیل سے نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور جب بات ایسی ہے، جب معاملہ ایسا ہے، فَالرَّفْعُ أَيْ رَفْعُ زَيْدٍ، یہ مقدر نکال کر علامہ جامی نے یہ بتلا دیا کہ فَالرَّفْعُ پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، رفع زیدن فی المثال ہے کہ یہاں پر زیدن جو مضاف الیہ وہ موصوف ہے، تو مثال میں زید پر رفع پڑھنا واجب ہے بالابتداء، ابتداء کی وجہ سے۔ یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ فالرفع، یہ شرط محذوف اذا کان الامر کذالک کے لیے جزا ہیں، اور جزا کے لیے جملہ ہونا شرط ہیں، جبکہ فالرفع مفرد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الرفع مبتدا ہے، اس کی خبر واجب وہ محذوف ہیں، مبتدا خبر جملہ ہو کر جزا ہیں۔ واجب بالابتداء، واجب ہیں ابتدا کی وجہ سے، وَنَصْبُهُ غیر جائز بالمفعولیت، اور اس کو منصوب پڑھنا مفعولیت کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِن بَابِ الْإِضْمَارِ عَلَى شَرِيطِ التَّفْسِيرِ، تو یہ اضمار علی شریط تفسیر کے قبیل میں سے نہیں ہے۔
فَكَيْفَ مِمَّا يُخْتَارُ فِيهِ النَّسَبُ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں نسب مختار ہو، یعنی اس قبیل سے ہو جس میں نسب مختار ہوتا ہے، تو اس میں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے پڑھا ہے وَلَيْسَ آزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ سے لے کر يُخْتَارُ فِيهِ النَّسَبُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔